السلام علیکم. آج صبح صبح آنکھ کھلی اور حسب عادت جب ٹی وی آن کیا تو ایک بڑا دھماکہ پاکستان میں بھی نظر آیا. جنگ کے دن ہے، جنگ چل رہی ہے ہاں جی اور پاکستان افغانستان کی جنگ تو چل ہی رہی تھی. اب تھوڑی تھوڑی سی نا سلو ہو گئی ہے، شاید پٹھان تھک گئے ہیں تو وہ افغانی پٹھانوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب تھوڑا تھوڑا سا نا وہ اس میں کمی نظر آ رہی ہے. اور جو خوارج ہیں وہ بھی کم ہو گئے ہیں اور جو اکڑ ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے. یہ اکڑ ہونی نہیں چاہیے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان لڑائی بنتی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے افغان برادران کو کیا سوچتا ہے یا ان کو کیا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ کچھ نہ کوئی پنگا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا غلط فہمی ان کو ہوگی ہوئی ہے. تو دھماکے کی بات سنی، ہم نے کہا کہ یہ تو علیحدہ سی بات ہوگی. چلیں، اسرائیل کا دھماکہ ہوتا اور بات تھی، کوئی امریکہ کا دھماکہ ہوتا اور بات تھی، جو دبئی کا، ابوظہبی کا، یو اے ای کا، کویت کا، اردن کا، مطلب یہ دھماکے ہوتے ہیں نا تو وہ تو ہم 4-5 دن سے سنتے آ رہے ہیں خبریں دھماکوں کے عادی ہوئے. لیکن یہ ایک نیا دھماکہ تھا، وہ تھا 55 روپے فی لیٹر پٹرول کی قیمت میں اضافہ. اب دیکھیں کہ پاکستان میں حکومت کے کہنے کے مطابق 30 دن کا 31 دن کا پٹرول جو ہے نا وہ موجود رہتا ہے. ابھی نیا پٹرول آنا ہے، ابھی مہنگا ہونا ہے، ابھی مہنگا مطلب سعودی عرب نے کہہ دیا کہ جی آپ کو پٹرول ملتا رہے گا، آپ فکر نہ کریں. تو ابھی پٹرول تھوڑا سا مہنگا ہوا ہے، لیکن ادھر جو ہے نا وہ اس کو ملٹیپلائی کر دیا گیا 15-20 سے. تو جو 5 روپے 6 روپے بڑھنا تھا، اگر بڑھنا بھی تھا تو اس کو 55 روپے بڑھا دیا گیا. اب سمجھ نہیں آئی ہے کیا اس کی توجیہ پیش کرے گی گورنمنٹ. کون سے خرچے، کچھ جہازوں شہازوں کے خرچے اسی پٹرول میں سے نکالنے ہیں. خدا کے بندو، پہلے عوام تنگ ہے، پریشان ہے، مہنگائی ہے. آپ نے ایک دم سے 55 روپے بڑھا کے جو مہنگائی کی ایک نئی لہر ہی کہیں گے. لہر بھی وہ ہے جو ڈبو دینے والی لہر ہے، کوئی چھوٹی موٹی لہر نہیں. ایک نئی فورس ہی آ لیکن گئی ہے. اس مہنگائی کے باوجود 55 روپے اضافے کے باوجود آپ کو قسم ہے آپ نے مرغی کی قیمت نہیں بڑھنے دینی. مرغی آپ نے عوام کو سستی ہی دینی ہے. عوام کو سستی مرغی دیے بغیر کوئی چارہ نہیں حکومت کے پاس. اگر مرغی مہنگی ہوگی یا اپنی کاسٹ سے تھوڑا سا بھی اوپر ہوگی تو حکومت نے بخشے کوئی نہیں جانا. فرشتوں نے بہت گرز مارنے ہیں کہ مرغی کیوں مہنگی کی ہے بھائی. باقی چیزیں تھوڑی ہیں مہنگی کرنے کے لیے، باقی چیزیں آپ مہنگی کرو. مرغی پہ کیپ لگا کے رکھنا ہے، مرغی کی لسٹ پہ کٹ لگا کے رکھنی ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں، حساب کتاب والے فرشتے ہیں، وہ بھی کندھوں پہ بیٹھے منکر نکیر ہیں، وہ بھی مرغی کو مہنگا نہیں ہونے دے رہے. گورنمنٹ کو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر مرغی مہنگی ہو گئی تو آپ کے لیے جہنم کے رستے کھلے ہیں. اور اگر آپ مرغی سستی دیتے ہیں تو آپ بلا تفریق بغیر کسی روک ٹوک کے سیدھا جنت میں جائیں گے. ماہ رمضان ہے، نیکیاں کمائے حکومت، عوام کو سستی مرغی فروخت کرے. اور عوام کو سستی مرغی دینے میں حکومت بہت زیادہ کامیاب جا رہی ہے. جو مرغی عوام کو 400 روپے کلو ملنی ہے وہ 450 مل رہی ہے، جو 450 ملنی تھی وہ 550 مل رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک دھماکہ وہ اور ایک دھماکہ یہ گورنمنٹ کا. مرغی نہیں جی مہنگی ہونے دینی. آپ بھی خیال رکھیں، آپ نے مرغیوں کا کاروبار کرنا تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو کوئی پیسہ بچے گا، آپ کو گھر بنا لیں گے، آپ کو گاڑی نہیں لے لیں گے، آپ کو بچوں کی شادیاں کر لیں گے. نہیں، اگر یہ کام کرنے تو مرغی کا کام نہیں کرنا، کوئی اور کاروبار سوچیں. مرغی کے کاروبار سے حکومت کی جنت دوزخ کا تعین ہوتا ہے. تو کوئی بھی حکومتی اہلکار کو، وزیر، کوئی مشیر، وہ دوزخ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر مرغی مہنگی ہوگی تو پھر تو دوزخ ان کے لیے پکی ہے. تو 55 روپے کا دھماکہ، ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی لیکن مرغی کی قیمت نہیں بڑھنے دیں گے. ہم نے عوام کو سستی مرغی دینی ہے، ہم نے کنزیومر کو دیکھنا ہے. اور ایک بات اور کہ کچھ لوگ جو ہے نا ایسے ہی ایک جعلی سے خط کا سہارا لے کے 1000 گرام کا رونا رو رہے ہیں. جو ہائی کورٹ میں آرڈر ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں کہ پر کے جی ریٹ ایڈیبل چکن کہ قابل خوراک جو گوشت ہے وہ آپ نے کسٹمر کو دینا. اب دیکھیں اس میں چربی وغیرہ ہوتی ہے، وہ قابل خوراک ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. آپ 1000 گرام گوشت تول کے کسٹمر کو دیں، اس کے بعد اس کی مرضی ہے وہ چربی اتروائے، وہ گردن اتروائے، وہ پوٹے نکلوائے، وہ جو گردے کے پورے نکلوا دے، وہ اس کی بات میں. لیکن جو لوگ آپ 900 گرام گوشت تول کے پہلے رکھ دیتے ہیں صاف کر کے، وہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے، غیر قانونی ہے، اس سے اجتناب کریں. آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے، آپ 1000 گرام 1 کلو گوشت یا جتنا بھی ہے گوشت اس کو پورا تولیں، اس کو ریٹ دیں، اس کو پیسے بتائیں،
اس کے بعد اس کسٹمر کی مرضی ہے کہ وہ اس کو صاف کرواتا ہے، وہ سارا کچھ اتروا دے، وہ کچھ نہ اتروائے، وہ کہ جی گردن بھی کاٹ کے پھینک دو، چربی بھی پھینک دو، جو بھی کٹے وہ پھر اس کا ہوگا۔ لیکن اگر آپ پہلے سے 900 گرام تول کے اس کو کہیں گے جی یہ 900 گرام ہم کلو کا دیتے ہیں، وہ غلط طریقہ کار ہے۔ اس پہ آپ کو پیرا بھی پکڑے گی، اس کو مجسٹریٹ بھی پکڑیں گے، اور اس پہ آپ کے واویلا جو آپ سناتے ہیں دیتے ہیں اس کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہو۔ تو ہم لوگ بیٹھے تو پولٹری کا تجزیہ کے لیے بیٹھے تھے، مرغی کے ریٹ کے بارے میں بات کرنی تھی، بات دھماکوں پہ، جنگوں پہ اور مرغی کے ریٹ پہ چلے گی۔ تو مرغی کے ریٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو آج 7 مارچ ہے، ہفتہ ہے، میرا نام طارق جاوید ہے، میرے ساتھ میاں عقیل صاحب بیٹھے ہیں، اور ہم پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے یوٹیوب چینل پہ بات کر رہے ہیں۔ رات کو 320 روپے فارم کا ریٹ اناؤنس تھا، 322 پہ ہی مرغی فروخت ہوئی، اور 330 سے بتدریج کم ہوتی منڈیوں میں 325، 320، 315، 310 اور اینڈ 300 تک بھی مرغی بکی، لیکن زیادہ تر مرغی جو ہے نا وہ 325 اور 320 میں فروخت ہوئی۔ پنجاب پولٹری ایسوسیشن کی طرف میں آج بھی 320 روپے ہی ریٹ اناؤنس کیا گیا، اور ہماری یہ اسٹریٹجی بنی تھی کہ ہم نے 27 رمضان تک ریٹ کو ڈاؤن ورڈ نہیں لے کے جانا، کیونکہ جب ریٹ کو ہم ڈاؤن کرتے ہیں اور جب دوبارہ بڑھاتے ہیں تو مشکل بھی ہوتا ہے بڑھانا، اور حکومت کی چیخیں بھی آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اسٹریٹجی یہی تھی کہ 320 روپے ہی ریٹ چلے، اور جب اس میں کوئی اضافے کا موقع ملے تو اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن آج بی ایف اے کی طرف سے اس میں 5 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ شاید کسی نے چوزا لینا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ چوزا 60-70 کا بکتا جا رہا ہے، تو اس کے ریٹ کو کم کرنے سے چوزا سستا ہو جائے گا، کوئی ذاتی مفاد لینا چاہتا ہے، کیونکہ 315 کرنے کی تو کوئی نہیں بنتی۔ مرغی اتنی ہی بکنی ہے آج جتنی 320 میں بکنی ہے۔ اگر اس میں 10 روپے اور اضافہ کر دیا جائے 330 میں بکنی ہے، اگر اس میں 10 روپے 15 روپے 20 روپے اور کمی کر دیجئے 300 روپے کر دیجئے، تب بھی کل مرغی اتنی ہی بکنی ہے۔ مختلف اوقات میں مرغی کے ریٹ کو اناؤنس کرنے کے مختلف فیکٹر ہوتے ہیں، ہر فیکٹر ایک ہی طرح سے نا ہر وقت کام نہیں کرتا۔ کبھی اس کے ریٹ کو کم کرنا پڑتا ہے مرغی کی سیل بڑھانے کے لیے، کبھی اس کے ریٹ کو بڑھانا پڑتا ہے مرغی کے ریٹ کو کم کرنے کے لیے، سیل کو کم کرنے کے لیے۔ آج موقع ہے کہ اس کے ریٹ کو اگر بڑھایا نہ جائے تو کم بھی نہ کیا جائے، کیونکہ مرغی کی جو ڈیمانڈ ہے، جو سیل ہے، وہ وہی رہنی ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں نے چوزا لینے کی خاطر یا شاید کچھ اور مسائل ہوں، کوئی اور معاملہ ہو، وہ بہتر سمجھتے ہیں، فارمرز کی نمائندہ تنظیم ہے، تو ان کی طرف سے 315 روپے ریٹ کیا گیا۔ بہرحال ہم لوگ 320 روپے ہی ریٹ رکھیں گے۔ اگر وہ شام کو 315 روپے لسٹ پہ ریٹ دیتے ہیں تو لسٹ آنے کے بعد ہم ریٹ کو ڈیکریز کر کے 315 کر دیں گے، وگرنہ 320 ہی رہے گا۔ اس وقت ضرورت ہے فارمر کی تھوڑی سی ہیلپ کرنے کی، اپنی بساط کے مطابق اس کے ساتھ چلنے کی، اس کے حق دینے کی، اس کا حق دلانے کی۔ اس کے لیے پنجاب پولٹری ایسوسیشن بالکل پوری طرح اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو پوزیشن بن رہی ہے، چوزا آج بھی کل والا ریٹ رہا ہے، شاید تھوڑی بہت بکنگ کم ہوئی ہو، لیکن آنے والے دنوں میں لوگ جو کوشش کر رہے ہیں چوزے کا ریٹ کم کروانے کے لیے، اب دیکھیں اس کو ان کو کامیابی ملتی ہے یا کیا بنتا ہے۔ بہرحال ہم اس بات پہ بالکل متفق نہیں ہیں، کسی کے کاروبار کے بارے میں بات کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں جو ہمارے سامنے آئی، ہمارے ذہن میں آئی، جو ہمیں اچھی لگی، وہ آپ کو پیش کر دی ہے، آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں۔ آگے فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے۔ تو آج کی ہم اپنے تجزیے کو اسی طرح لائٹر موڈ میں ہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور اس وقت تک جنگ زدہ ماحول سے ہی پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔